ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں آپ کو یہ تلقین کی ہے، یہ حکم اور ہدایت دیا ہے، تاکید کی ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تمہیں جس طریقے سے کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے برتر خیر امت بنایا ہے، اور دنیا کے اندر آنے والے انبیاء کرام میں سب سے بہتر نبی تمہیں عطا فرمایا، سب سے عظیم کتاب سے تمہیں نوازا ہے، اس لیے تمہاری زندگی بھی تمام لوگوں میں ایک مثالی زندگی ہونی چاہیے. تم بھی ایک مثالی مسلمان بنو، تم بھی ایک آئیڈیل مسلمان بنو، تمہارے اندر تمام صفات ہونی چاہیے جو صفات اللہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور جن صفات کا اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہترین مسلمان بننے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے. ہمیں ان تمام صفات کو اپنانے کی ہمیں حکم دیا ہے جو ایک اچھے انسان بننے کے لیے درکار ہے، ضروری ہے، اور ان تمام برائیوں سے، خرابیوں سے، خامیوں سے ہمیں آپ کو اللہ اس کے رسول نے دور رہنے کی تاکید کی ہے، جن خرابیوں کی بنا پر انسان مثالی انسان کے درجے سے گر جاتا ہے، ایک آئیڈیل انسان کے درجے سے نیچے اتر جاتا ہے. چنانچہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پہ مسلمانوں کے لیے کچھ صفات، کچھ اوصاف اور کچھ باتیں بیان فرمائی ہے، اور ان باتوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو متصف کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو ہم صفات مومن کہتے ہیں. ایک حقیقی مومن، ایک کامل مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، صحیح معنی میں اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اس کے اندر کیسی فضائل و اقدار ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ بے شک تم میں حقیقی اور سچا مومن وہی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، کامل ایمان رکھتا ہو. اور اللہ پہ ایمان، کامل ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صحیح طور پہ اللہ کو اپنا رب مانے، اپنا خالق جانے، اپنا حاکم جانے، اور اپنی تمام قسم کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کریں، خاص کریں. اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں سے کسی کی بھی ہم پرستش نہ کریں، اور اللہ ہی کو حقیقی مشکل کشا جانیں، اللہ ہی کو ہر قسم کے مالک و خالق جانیں. یہ اللہ پہ کامل ایمان رکھنے کا مطلب ہے. اگر ایک مومن اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کو اپنے خالق مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، غیروں کے در پہ جا کے وہ فریاد کرتا ہے، غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، غیروں سے اپنی ضروریات کی دعائیں کرتا ہے، تو میرے بھائی ایسا مسلمان، ایسا مومن کامل مسلمان نہیں ہے. کیونکہ کامل مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملے کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کے احکام کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور اللہ نے جو باتیں ان کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، جن باتوں کو اللہ کرنے کی تاکید کرتا ہے، ان باتوں پہ آمنا صدقنا کہتا ہے. اور اللہ نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا ہے، ان باتوں سے مکمل وہ دور ہو جاتا ہے. یہ ہے حقیقی مومن کی پہچان، اور یہ پکے مومن کی علامت اور نشانی. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے. رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے رسول ہے، اس پہ ایمان رکھنا، آپ کو رسول ماننا، آپ کی نبوت کے اقرار کرنا، اور یہ اعلان کرنا کہ آپ اس کائنات کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی مذہب آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ان باتوں کو بجا لانے میں ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی شرمندگی اور سنکوچ نہیں ہونی چاہیے. اور رسول کے حکم پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آدمی ہمیشہ تیار رہے. رسول کی بات جب آ جائے، تو چاہے وہ بات
ہماری زندگی خلاف ہو، ہمارے عقیدے خلاف ہو، ہمارے مذہب کے خلاف ہو، ہمارے کیا ہے بنائے ہوئے دھرم کے خلاف ہو، کسی چیز کے خلاف ہو، اگر سنت رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے تو اس پہ بھی ہم آمنا صدقنا کہیں. یہ ہے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب. تو اللہ فرماتا ہے حقیقی مومن وہ ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، پھر اس میں شک نہیں کرتا، اس میں شک کا شکار نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سندے نہیں ہے اللہ کو رب ماننے میں، اللہ کو خالق جاننے میں، اللہ کو مشکل کشا جاننے میں. اور اگر اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو خالق مان لیا، اور پھر اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوق کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کر دیا، اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو ثانی گردان دیا، تو سمجھ لیجیے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے عقیدے میں شک ہے، اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مومن پکا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہ کرے، کامل یقین کے ساتھ اپنے رب پہ ایمان رکھے، رسول پہ ایمان رکھے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جو اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم تلوار لے کے نکل جائیں میدان جنگ میں، بلکہ جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں ہم اس پہ ہم بالکل ڈٹے رہیں. دین کے معاملے میں، شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں، دین کے نشر و ارشاد کے معاملے میں جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو دشواریاں آتی ہیں، ہم اس پہ کیا ہے جم جائیں، استقامت کا اظہار کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں. یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. اور مال سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے نام پہ، دین کی مدد کے لیے، دین کے تعاون کے لیے، دین کے نشر و ارشاد کے لیے ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور مال خرچ کرنے میں ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو، اور اللہ پہ یقین میں کوئی کمی نہ آئے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی، جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہی حقیقی مومن ہے، یہی پکے مومن اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں. تو میرے بھائی، مومن صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر ان صفات کو یکجا کرنا ہوگا، ان صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا، تب ہم قرآن حکیم کی نظر میں اور احادیث رسول کی روشنی میں ہم پکے اور سچے مومن بن سکتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ توکل اور بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ مومن وہی ہیں جو اپنے رب پہ مکمل توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی، یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب اللہ کے ذکر آئے، اللہ کا نام آئے، اللہ کے کسی مجلس میں کہیں پر بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو مومن کے دل میں اللہ کے نام سن کے ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کو سن کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے. اور جب ہم قرآن پڑھیں اس کے معنی کو سمجھیں، اور تو ہمارے اندر کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارا ایمان بڑھنے لگے، اور ایمان بڑھنے کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ پہ مکمل یقین ہو جائے گا، اللہ کی باتوں پہ کامل یقین آ جائے گا، اور اللہ پہ ہم مکمل طور پہ بھروسہ توکل کرنے لگ جائیں گے. یہ مومن کی پہچان ہے میرے بھائی، یہ مومن کی پہچان ہے. آج ہماری مجلسوں میں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی فرامین کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دل میں کبھی بھی کسی کو ہلچل، کوئی جذبات میں کوئی ارتیاش پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ قرآن کو سن کر کے بھی، اللہ کی آیتوں کو سن کر کے بھی، اللہ کے غضب کو سن کے بھی، اللہ کے عذاب کو سن کے بھی ہمارے دل میں نہ ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ ڈر کا احساس ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ ہمیں کسی بات کی پرواہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے، مومنوں کی پہچان بیان کی ہے. اور ایک دوسری صورت میں، سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے
تقریباً 8-10 آیت کے اندر مومنوں کی پہچان بتلائی ہے کہ ایک مومن کیسے ہونے چاہیے، مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مومن کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں، آہستہ سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ نادان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، جب ان کا سامنا نادان لوگوں سے ہوتا ہے، جاہلوں سے ہوتا ہے جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے وہ بے حرمتی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ مومنوں کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، مومنوں کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، مومنوں کے اندر عجب نہیں ہوتا ہے، مومنوں کے اندر خود نمائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن بہت ہی تواضع پسند، خاکسار، عاجز بندہ ہوتا ہے۔ اور جب زمین میں چلتے ہیں تو ان کے چال سے، ان کے ڈھال سے، ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے عاجزی ٹپکتی ہے، خاکساری ظاہر ہوتی ہے۔ چاہے وہ مومن اللہ نے اس کو چاہے کتنی بڑی دولت دیا ہو، کتنا بڑا انسان ہو، لیکن اس کی دولت کی بنا پر، اپنے عہدے کی بنا پر، اپنے پاور کی بنا پر وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ کیا ہے زمین کے اندر فتنہ فساد برپا نہیں کرتا ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ زمین میں چلتے ہیں۔ یمشون اللہ رضا ہونا، زمین میں آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال سے تکبر کا کوئی شائبہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکبر کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تواضع، خاکساری یہ مومن کی شان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے لوگو جب تم زمین میں چلو کیا کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین پر اترا کے مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مومنوں کی صفت ہے کہ مومن چاہے ظاہری طور پہ جتنا بڑا انسان بن جائے، ان کے پاس چاہے جتنی بڑی دولت ہو، ان کے پاس پراپرٹی ہو، عہدہ ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، وزارت ہو، صدارت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دنیاوی جہاں جلال کے چکر میں پڑ کر کے، دنیاوی مقام مرتبہ کے چکر پڑ کے وہ اکڑتے نہیں ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ ایک عاجز خاکسار بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن کو ہمیشہ تواضع پسند ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، جب تم زمین میں چلو تو اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، زمین میں پیر پٹک کے مت چلو، اپنی طاقت کا مظاہرہ مت کرو، اپنی قوت کا مظاہرہ مت کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو، چلا کے مت بولو، دوسرے کو دھمکاؤ مت، دوسرے پہ اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کے اندر پستی پیدا کرو، اپنی آواز کو نرم لہجے میں رکھو، لوگوں سے مخاطب ہو، لوگوں سے خطاب کرو نرم لہجے کے ساتھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک یہ سب سے بری آواز، ناپسندیدہ مکروہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو چلانا یہ انسان کا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ چلا کے بولنا، دھمکا کے بولنا، کڑی آواز نکالنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، کسی پہ روب جمانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بےہودہ طور پہ چلانا، کڑی آواز نکالنا، یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں کیسے چلنا ہے زمین کے اندر، کیسے بات کرنی ہے، لوگوں سے کیسے مخاطب ہونا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں تعلیم دیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ چاہے وہ زمین پہ چلے، کسی سے بات چیت کرے، کسی سے گفتگو کرے، تو اس کی بات چیت میں، اس کے کردار میں، گفتار میں، چال میں، چلن میں ہمیشہ تواضع پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا آگے والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی صفت ہے کہ مومن حقیقی مومن، پکا مومن وہ ہے جب پوری دنیا سو جاتی ہے، پوری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، نرم گداز بستر پہ نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے،
مومن بندے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے وضو کر کے رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی صفت ہے میرے بھائی۔ اور اللہ ایک دوسرے آیت فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومن بندے تو وہ ہیں کہ جن کے پہلو، جن کے بدن بستر سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے اندر، اللہ کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی، اللہ سے امید کرتے ہوئے بھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جنت کو طلب کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی فریاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن بندوں کی صفت ہے میرے بھائی، مومن بندوں کی صفت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ مومن بندے کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی پریشانی سے، ان کی سختی سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نماز کے اندر، رات کے اندر، تہجد میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی پریشانی سے، جہنم کی آگ کی تپش سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، مومن بندے کی صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو جب خرچ کرتے ہیں، نہ تو اس میں وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مال یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، امانت ہے، اس لیے مومن بندہ کیا ہوتا ہے، اس مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر کے ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی دی ہے، مال کی کثرت دی ہے، وہ اپنی ریا نمود کے لیے، جھوٹی شان کے لیے اپنے مال کو شیطانی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور ایسے جگہوں پہ اللہ کے مال کو لٹاتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنے سے نہ دنیاوی طور پہ ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ اخروی طور پہ ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندے جو فضول خرچی سے، شیطان کی راہوں میں، ناچ گانے میں، ڈھول بجانے میں، ڈی جے بجانے میں، محفل منعقد کرنے میں، اسی طریقے جو شیطانی جو بھی راہ ہے، شیطان کی راہ ہے، ریا نمود کی راہ ہے، دکھاوے کی راہ ہے، شہرت کی طلبی کی راہ ہے، ان میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ بخیلی نہیں کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ مطالبہ کرتا ہے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، قریبی لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، غربا پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا خرچ کرنا جو اللہ پسند کرتا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ مومن بندے کی صفت ہے، کیونکہ مال یہ بہت بڑی امانت ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سوال کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا اس بندے کے قدم وہاں سے ٹل نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، اللہ پوچھے گا اے بندہ ہم نے تمہیں جو مال دیا تھا، تمہارے پاس جو مال تھا اس مال تم نے کیسے کمایا تھا، کمانے کا سورس کیا تھا، کمانے کا ذریعہ کیا تھا، کسی کے جیب کاٹا تھا، کسی کی گردن کاٹی تھی، کسی کے زمین ہڑپا تھا، کسی کی دکان میں ڈکیتی ڈالا تھا، کسی کا کیا تم نے ناجائز قبضہ کیا تھا، مال تم نے کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ پہلا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ کمانے کا ذریعہ کیا تھا، تم نے جو ہمارے پاس مال اکٹھا کیا، جو تمہارے پاس دولت تھی، مال کا انبار تھا، مال کی کثرت تھی، اس مال کو تم نے کیسے کمایا۔ اور پھر آگے اللہ سوال کرے گا وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، اور پھر تم نے اس کو خرچ کہاں کیا، جو مال تمہارے پاس تھا، ہم نے تمہیں جو مال دیا تھا یا تم نے جو کمایا تھا اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، خرچ کرنے کا راستہ کہاں تھا۔ تو اللہ دونوں چیزوں پر سوال کرے گا، مال کمانے کے ذرائع کے بارے میں بھی اور خرچ کرنے کے راستے کے بارے میں بھی۔ تو مال میرے بھائی اللہ کی امانت ہے، اس لیے اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے ہم مال کو صحیح استعمال کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، حلال کاموں میں خرچ کریں، برائی کے راستے میں مال خرچ نہ کریں، ورنہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جب سوال ہم سے کرے گا تو ہم سے کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفات کے بارے میں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا
والآخر کہ مومن بندے حقیقی مومن پکے مومن کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کو خالق و مالک جانتے ہیں، اللہ کو رب جانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، کسی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، نہ پیر کو، نہ ولی کو، نہ فقیر کو، نہ انبیاء کرام کو، نہ رسولوں کو، نہ بزرگوں کو، کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر، شرک سے بڑھ کے دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ایک مومن بندہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تمام نمازیں، عبادتیں، نیکیاں، حسنات، اچھائیاں، بھلائیاں جتنا انہوں نے کیا زندگی کے اندر، اگر شرک کا شائبہ اس عبادت میں آ گیا، شرک کی آمیزش ہو گئی، تو میرے بھائی اس شرک کی بنا پر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ مومن بندے کی صفت ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھتا ہے، شرک سے دور رکھتا ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا کاری نہیں کرتے ہیں، زنا سے دور رہتے ہیں، بے حیائی سے، بدکاری سے، عریانی سے، فحاشی سے، ان کے جو بھی ذرائع ہیں مومن بندے ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی معصوم بندے کو قتل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان آیتوں کے اندر اور بھی آگے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بتلائی ہیں کہ ایک مومن بندہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ جب وہ اس صفات کا حامل ہوگا تو وہ پکا مومن مانا جائے گا، سچا مومن مانا جائے گا، حقیقی مومن مانا جائے گا، اور ایسے مومن کی اللہ رب العالمین نے نجات کا اعلان کیا ہے، ایسے مومن کے اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف مومن بھلائی کا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب طرف کر لو، پورا پچھم طرف گھما لو، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال کی محبت کے باوجود قریبی لوگوں میں خرچ کرو، غربا میں خرچ کرو، مساکین میں خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، ایسے کرنے والے سچے مومن ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی اللہ کی نگاہ میں پرہیزگار متقی بندہ ہے۔ تو میرے بھائی صرف کلمہ پڑھ لینے سے، صرف نماز پڑھ لینے سے اور چند عبادت کر لینے سے پکا مومن ہم نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ مومن بننے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان باتوں کو بجا لائیں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اپنے آپ کو ان باتوں پہ اور ان اصولوں پہ ہم جب اپنے آپ کو چلائیں گے، تب ہم صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں پکے مومن مانے جائیں گے، سچے مومن مانے جائیں گے۔ ورنہ صرف ہم دعوے والے مومن ہوں گے اور ہمارا دعویٰ کل قیامت میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ پکا سچا مومن اور مسلمان بننے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن حدیث پہ عمل کرتے رہیں، اور اللہ رہتے تا حیات تا دم حیات ہم صرف اور صرف قرآن حدیث پہ عمل کریں، اور قرآن حدیث کے علاوہ جو بھی راستے ہیں شیطانی، جو بھی راستے اللہ ان سے تو ہمیں محفوظ کریں۔